انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ جناب مولوی محمد عبدالرحیم قریشی صاحب، صدر کلی مجلس تعمیر ملت، مولانا محترم حاجی جناب رابع حسینی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا کلیم صدیقی صاحب، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، خواتین و حضرات، دنیا نے بہت سے انقلاب دیکھے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کی تاریخ انقلاب در انقلاب سے بھری پڑی نظر آتی ہے، لیکن اسلامیات کے طالب علم کی حیثیت سے میں کل مجلس تعمیر ملت کے اس 54ویں یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دنیا کے تمام انقلابات کے مقابلے میں مکمل انقلاب اگر برپا ہوا ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ہم نے رسول کو یاد رکھا، رسول کے بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے، رسول کی حدیثیں بیان کی، رسول پر نازل ہوئی کتاب کو پڑھا اور اپنے پر پھونک بھی لیا، لیکن رسول کے لائے ہوئے انقلاب کو ہم بھول گئے۔ رسول کے لائے ہوئے انقلاب کو ہم بھول گئے۔ یہ وہ انقلاب ہے کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ جس وقت حضرت ابو طالب نے مکی زندگی میں اہل قریش کا دباؤ قبول کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، چچا کی جان، میں بہت کمزور ہوں، میرے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں سہار نہ سکوں۔ یہ لوگ جتنے آ کر گئے ہیں اور آ رہے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے بارے میں ہی کہنے آئے اور کہہ رہے ہیں، اس کام کو ذرا ٹھنڈا کرو، ذرا رک کے چلو اور روک کے چلو۔ میں اسلامیات کے تعلیمی کی حیثیت سے بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سنو، پہلی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے، ڈبڈبائی ہوئی آنسوں سے بھری آنکھوں سے اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ چچا جان، یہ کام جو میں کرنے کے لیے آیا ہوں وہ پورا ہوگا یا پھر اس کام کے راستے میں میری جان جائے گی۔ کیا اتنے بس یہی نعرے تکبیر؟ ارے بھائی نعرے تکبیر لگا لا تو نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو میں عرض کرنا تھا، رسول انقلاب، اور آج تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ملت اسلامیہ اس لیے پریشان حال نظر آتی ہے کہ ہم نے
اس انقلاب کو بھلا دیا جو انقلاب سے پورے انقلاب نے برپا کیا. زندگی کے تمام شعبوں میں انقلاب, غریبوں کے لیے انقلاب, امیروں کے لیے انقلاب, اپنوں کے لیے انقلاب, غیروں کے لیے انقلاب. ان کی طرف پڑی فوری بلایا گیا اور بلا کر آئندہ سے کہا دیکھو آئندہ اس بات کا خیال رکھو. کیا خیال رکھو؟ اس محفل میں یتیم بچے لگے ہو, اپنے بچوں کا پیار مت دیا کرو. زندہ باد انقلاب, زندہ باد. کیا بات؟ تو یہ کئی سارا زندگی کا حاصل تھا اور انقلاب کے ساتھ اگر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کون ہے جانتے ہو؟ جو اس بات ہے مدینے میں ان کی یہیں پر گھر گئی تھی, انہیں کے گھر گھر گئی. حکم ہوا تھا کہ اللہ سے ان کے خلاف کی بات کر رہا ہوں. اور یہی ابو ایوب انصاری ہے, یہی ابو ایوب انصاری ہے. اس دنیا سے جہاد کا مرحلہ ہے. صحابہ کرام کی جمعیت اس میں شریک ہے. یہ آزاد موقوف ہونے لگے تو ابو ایوب انصاری نے کون جنہوں نے اپنے گھر میں مہمان بنایا تھا, جس کو مہمان بنایا تھا, میں اس کی طرف کو جانا نہیں چاہتا. کہاں ہے وہ؟ مدینہ میں نہیں ہے. ان کے پیشہ رسول ربی کا نیا ہوا انقلاب ہے. انقلاب کا مطلب بڑا سفر کا کہنا ہوگا. میں آپ سے کہوں, میں آپ سے کہوں ابو ایوب انصاری نے دنیا کے قلعے کی فصیل کے دامن میں مجبور ہے. کہاں مدینہ اور کہاں خود دنیا, لیکن نہیں. بات انقلاب کی تھی, بات سن چکے تھے. اور حجت الوداع کیا فرمایا, خدا کیا فرمایا, کل معذرت اور دم کا مالی مجھے آپ کا ہوا چاہتے قدمی یا معاشرہ سنائے ان آخرت الحمان کو نسبت الجاہلیت وہ تعلق ہے. یہ بڑا یہ کلام کے کلام کرا یہ بہت بڑے نام کے کرتے ہیں. صحیح طرح دنیا کے تمام انسان خدا کی مخلوق ہے. ہمارے ملک کے لوگ آدم بھی ہو, واسطائی صاحب بھی ہو, وہ بھی آدم کی اولاد کے لیے آتے ہیں, لیکن بادت بڑے شیطانی کام کرتے ہیں اور بڑے شیطانی باتیں بولتے تھے. گزشتہ یاد یہ بات صحیح تھی اور اس تقریر کو, اس مضمون کو ہمارے شہر کے ایک اخبار سیاست میں چھاپا تھا اور سرخی نے لگائی تھی کہ وزیر اعظم کی ذہنت کم, وزیر اعظم کی ذہنت کم ہندوستان ہے اور دوسری طرف مکہ ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. ایک آپ نے کیا ذہنت کمی, کیا ذہنت کمی تھی, اور پھر یہی واسطائی صاحب کی دور وزارت عظما ہے. کیا تو وہ انقلاب کے خدا تھا, وہ انقلاب کے خدا تھا جو ساری دنیا کے لیے مزدور کس نے سلسلے پڑے, کس نے ضرورت کے ہے, کس نے کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم ملک کے مسلمانوں کے گھر نہیں جاتا. ہندوستان کی ذریعے آزادی کہا روز جانا رہا, کتابوں کی تفصیلات بھی رہا, اور کے خبر کو ہر جن نہیں کر رہا وہ بڑا مسلمانوں کا اسکول کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو نکالے کرتے قربان ہونا پڑے گا. اپنے آپ کو اسکول کی آزادی یہ میری تاریخ ہے کرنا ہے. اور مجھے کرتا ہوں کہ آج 20 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کی اثر لگا اور ایک موضوع کا ایک کام ہے
جو آئندہ نے کہا کھانا نہیں ملنا بڑھانا میرے سرکار چکے اب کیا سے ملائی تو انشاءاللہ آئے گا تو کئی آدمی آج مارے گا حق ہونے والا ہے بڑا حق ہونے والا ہے. اس لیے میں میدان میں ایک دوہری زرا پہن کر جانا چاہتا ہوں. یہ بھی رسول کی زندگی ہے, یہ بھی رسول کی زندگی ہے. خود کی ٹوپی ہے, زرا بختر پہنے ہوئے ہیں, یہی برچہ بھی ہے, ڈھالا بھی ہے, اور آج حالت طنز کرتی ہے. تو میں دنیا کے تمام ایسے تاج اور تالوں کو اپنے قدموں کے طرح رون کر اور رات کا ڈھیر بنا دینا چاہتا ہوں. اس لیے مجھے یہ تاج و طنز ڈرا نہیں سکتے, ڈرا نہیں سکتے. ابھی چھوڑو دنیا کو چھوڑو, ہندوستان میں کیا ہوا, گجرات میں کیا ہوا. مرنے کے بعد جلایا جاتا, زندوں کو جلایا گیا, لیکن کس کو جلایا گیا؟ ان افراد کو جلایا گیا جو ایک زندہ ملت کے افراد ہیں. جل گئے, راک بن گئے, لیکن ملت زندہ, لیکن ملت زندہ ہے. میں آج اس بھرے جلسے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ کے اجتماع میں یہ اعلان کے طور پر کہنا چاہتا ہوں, گجرات میں جو خون خرابہ ہوا, گجرات میں جو جلایا گیا, گجرات میں جو قیامت ڈھائی گئی, قریب آتا ہے روز محشر, چھپے گا کشتوں کا خون چھو کر, جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستی کا. دن قریب آ رہے ہیں, دن قریب آ رہے ہیں. کس کے دن قریب آ رہے ہیں؟ چند دنوں کی بات ہے, چند دنوں کی بات ہے. بہرحال پٹھارے کھلنے والے ہیں, تماشا ہونے والا ہے, کوئی آنے والا ہے اور کوئی جانے والا ہے. برادران عزیز, اسلام نے معاشی انقلاب برپا کیا, اسلام نے سماجی انقلاب برپا کیا, اسلام نے اخلاقی انقلاب برپا کیا, اور اسلام نے جنگ کی حالت میں کیا, جنگ کی حالت میں مسلمان کا کیا کردار ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے لایا گیا, اور وہ بھی ہمارے اس انقلاب کا ایک جز ہے. اس انقلاب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں آج اپنے موضوع پر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہر بات میں ہم اسلام سے قریب ہیں, ہر بات میں ہم قرآن سے قریب ہیں, ہر بات میں الحمدللہ سنت سے قریب ہیں, یا نہیں ہے تو قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر وہ پیغام یہ ہے اس پلیٹ فارم سے, اپنے آپ کو اسلامی انقلاب سے بھی قریب تر کرو, اپنے آپ کو اسلامی انقلاب سے بھی قریب تر کرو. اگر کوئی ٹیررزم کہہ کر ڈراتا ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور کوئی فنڈامنٹلزم کی دہائی دے کر ڈراتا ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب ان کا احساس کمتری ہے, جو آپ کو برخلانا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے مسلک سے ہٹانا چاہتے ہیں. مگر میں صاف طور پر یہ بھی کہوں گا, اور اسی پر اپنی بات ختم کروں گا, پاکستان کے مسلمان ہو کہ عربستان کے مسلمان ہو, مصر کے مسلمان ہو کہ انڈونیشیا کے مسلمان ہو, ان کا موقف ان کی آزاد مملکتوں کے لحاظ سے الگ ہے, اور میرا موقف یہ ہے کہ میں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں ظاہر ہے جو بھی فیصلہ کروں گا قرآن اور رسول کو سامنے رکھ کر کروں گا, اور اجتماعی زندگی میں جو بھی فیصلہ کروں گا قرآن اور رسول کو سامنے رکھ کر کروں گا. لیکن ہندوستان میں مجھے حکمت عملی کا بھی ایک راستہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. میری حکمت عملی کیا ہونا چاہیے ملک کے موجودہ حالات میں؟ صدر تنظیم جناب رحیم قریشی صاحب اجازت دیں تو میں اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو مشورہ دوں, ملک کے موجودہ حالات میں ہاتھ چلانا کوئی کمال نہیں, ہاتھ کو باندھے رکھنا کوئی کمال ہے. ہاتھ چلانا کوئی کمال نہیں, ہاتھ کو باندھے رکھنا کمال ہے. اور پوری مکی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہی تھا, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو, اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو. کیا حضرت بلال سے ممکن نہیں تھا یہ چٹان کے بدن کو, پتھروں کی چٹان کے بدن کو اپنے سینوں پر کہہ رہے تھے, اپنے سینے پر کہہ رہے تھے, ایک دو چار کو راستے سے نہیں ہٹا سکتے تھے, برابر ہٹا سکتے تھے, لیکن
پابند تھے کیا؟ ہاتھوں کو باندھے رکھو، ہاتھوں کو باندھے رکھو، آنکھوں کو کھلا رکھو، دماغ کو کھلا رکھو، دل کو کھلا رکھو۔ تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ وہ جذبات میں آنے کے بجائے، کسی اشتعال انگیزی کا شکار ہونے کے بجائے ہندوستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اس ملک میں پوری آزادی کے ساتھ زندگی کے سامان کی فکر کرے، زندگی کے سامان کی فکر کرے۔ اور پھر گفتگو ختم کرتے ہیں یہ بھی کہوں گا بہت سے لوگ سنبھالنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، بہت سے آئے واپس ہوئے، ملک نہیں سنبھل رہا ہے، لیکن میں ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ ملک مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ہی سنبھلے گا، تمہارے ہاتھوں ہی سے سنبھلے گا۔ اس لیے تمہارے پاس شریعت ہے، تمہارے پاس طریقت ہے، تمہارے پاس معرفت ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس ادا ہے، تمہارے پاس نماز ہے، تمہارے پاس رسول کی وہ زندگی ہے جو رحمتوں کی زندگی ہے، اور تمہارے پاس رسول کی وہ زندگی بھی ہے جو مالکوں کی زندگی ہے۔ انا نبی رحمت، انا نبی رحمت، مالکوں کی زندگی بھی ہے۔ تو اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اجتماعی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم اس ملک میں شاندار مستقبل کے لیے کوشش کریں گے، اور اس کے لیے 2-3 باتیں سنتے جائیے۔ پہلی بات یہ ہے اپنی نئی نسلوں کو ادھر ادھر لگانے کے بجائے تعلیم کے میدان میں جھونک دیجیے۔ بات ختم کر رہا ہوں، تعلیم کے میدان میں جھونک دیجیے، ہاں وہ دین کی تعلیم ہو کہ دنیا کی تعلیم ہو، میں اس دونوں میں فرق کرنا نہیں چاہتا۔ پرسوں کی بات ہے، صدر تنظیم اجازت دے تو کہوں، ایک شخص سائیکل سے اترا اور مجھے کہا مولانا 2 باتیں کہنے کی ہے۔ بولا کیا بات؟ کل تک تو آٹو چلا رہے تھے، اب سائیکل؟ تو بولے آٹو چھوٹ گیا مولانا۔ پھر کیوں؟ اس لیے تعمیر ملت نے اسکالرشپ کے ذریعے قربانی کے چمڑے جمع کر مسلمان نادار بچوں کی تعلیم مدد کر ان کو آگے بڑھنے تعلیم کے میدان میں پک اپ دینے کا جو ذہن بنایا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا میں نے آپ کی وہ تقریر بھی سنی جو مدد جائزہ میں آپ نے کی تھی، کیا مسلمانوں ہو سکے تو گھر کے برتن بیچ دینا، لیکن اپنی نئی نسلوں کی تعلیم سے غفلت نہیں برتنا۔ اس پر میں نے عمل کیا اور بچہ انجینئر ہو گیا، فرسٹ کلاس ہو گیا، اور اس کے بعد ٹوفل لکھا، جیاری لکھا، اور اس کے بعد ایم ایس کرنے کے لیے مولانا امریکہ چلے گیا۔ میں سائیکل اس لیے چلا رہا ہوں، اب میں آٹو نہیں چلا سکتا، سائیکل چلا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو لپٹا لے کر کہا کہ آئندہ جب کبھی تو اپنے بچے کی بات کہے تو یہ کہ سلیمان سکندر کا حوالہ دے کر کیا کہ مولانا نے میرے بچے کی ترقی اور تعلیمی اس موقع کو سن کر کیا کہا تو نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایم ایس کرنے کے لیے امریکہ بھیج کر مسلمانوں پر احسان کیا۔ یہ رسول انقلاب کی دین ہے، یہ رسول انقلاب کی دین ہے۔ کتنا بڑا انقلاب زندگی کے ہر شعبے میں آیا، زندگی کے ہر شعبے میں آیا، اور آج دنیا اسی انقلاب کے لیے منتظر ہے، دنیا اسی انقلاب کے لیے منتظر ہے۔ آخر میں میں علامہ اقبال کو آپ کے سامنے اجازت چاہوں گا، کیا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال کریں گے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دانوں نے دی اگر ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو پھر ملت بھی گئی، جمعیت ہوئی رخصت تو پھر ملت بھی گئی۔ تو اس پلیٹ فارم سے تعلیم کا پیغام دینے کے ساتھ دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں آج ہماری صفوں میں کل سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے،
کل سے زیادہ اتفاق کی ضرورت ہے. زمانے کو سنا دو ہم سب ایک ہے. ہم مشرق میں رہتے ہوں کہ مغرب میں، شمال میں رہتے ہوں کہ جنوب میں، ہاتھ یہاں باندھ کر پڑھتے ہوں، ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہوں، باہر آج پڑھتے ہیں، اور ہم سب ایک ہے. لہذا میں آپ کو یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مایوس نہیں ہوں، مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنا. عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب. جس میں نہ ہو انخلا، موت ہے وہ زندگی، روح ہے امن کی حیات، کشم کشے انخلا، کشم کشے انخلا. خدا اور مجھے سکھا رہا ہے، مجھے اسے ابھی کرتا ہوں تھوڑی دیر ٹھہرائیں گے اور اچھا مذاکرہ ہوگا ہماری استعمالیت کا. سوچے تو اچھی گھروں کو تو جاتی ہے مگر اچھی فضا ہے، اچھا ماحول اس میں معاملہ ہے. تقریری مختصر ہوگی، اس کے بعد صدارتی تقریری بہت مختصر ہوگی. ایک آدھے گھنٹے میں اجلاس سے برخاست ہو جائے گا. اور یہ چیز یاد رہے گی کہ ہم شروع سے آخر تک نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، ہاں صحیح ہے، ایک زندہ ملت کی نشانی یہی ہے. میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ بڑھتے ہوئے قدم روک گئے ہیں اور لوگ واپس ہو رہے ہیں. میں مشکور، بہت مشکور. جناب صدر، اس موقع پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم جو تقاریر ہوئی ہیں اور ابھی مولانا رابع صاحب نے جو تقریر فرمائی، مولانا حمید الدین آخری صاحب نے جو ارشادات فرمائے، اور پھر ہمارے حبیب عبد الرحمن صاحب نے ایک مدنی اور مکی صحابی کو عنوان بنا کر بات کی. مسعود حسین میاں جو فرقہ مہدویہ کے نمائندے ہیں، انہوں نے بھی بڑی اچھی تقریر کی. مصعب بن امیر کو عنوان بنایا. میں دو مختصر باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور ان باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک محفل میں فرمایا، میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کو دو خطرے بہت پسند ہیں. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ دو خطرے کون سے ہیں؟ تو فرمایا، ایک خطرہ تو وہ ہے جب مسلمان اپنی کمزوریوں اور اپنی بدعمالیوں پر نادم ہو کر اللہ کے حضور میں سر جھکا دیتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، تو وہ آنکھ سے جو خطرے نکلتے ہیں آنسوں کے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. میں صرف ایک واقعاتی پہلو پر نہیں لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت جانتا ہوں کہ میرے سامنے جو مجموعہ ہے ہزاروں کا، وہ لکھا پڑا مجموعہ ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والا مجموعہ ہے. تو فرمایا کہ ایک خطرہ تو وہ ہے جو آنسو آنکھ سے نکلتا ہے. علامہ اقبال نے اسی پسندوں میں کہا تھا، موتی سمجھ کر چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ دوسرا خطرہ کون سا ہے؟ تو فرمایا، غور سے سنیے، شہید کے لہو کا خطرہ، شہید کے لہو کا خطرہ. پھر فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں، اللہ کو دو داغ بہت پسند ہیں. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے دو داغ ہیں؟ فرمایا، ایک تو وہ داغ ہے جو پیشانیوں پر سجدوں کی کثرت کے نتیجے میں نمودار ہوتا ہے. اللہ ہوتا ہے. دیکھیے عبادات کا پورا پہلو آ گیا. اور وہاں جو میں نے ابھی دو خطروں کی بات کہی، بندگی اور عبادت اور سجدہ ریزی،
پشیمانی کا اظہار، اور اس کے ساتھ پھر جو شہید کے لہو کا خطرہ کہا گیا، یہ دوسرا پہلو پیش کیا گیا۔ اور یہاں ایک پہلو کیا رہا ہے کہ وہ نشان جو کثرت سجود کے نتیجے میں پیشانی پر نمودار ہوتا ہے، ہر نمازی کی پیشانی پر اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دوسرا نشان کون سا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ دیکھیے ایک پہلو تو یہ آیا، دوسرا پہلو فرماتے ہیں وہ نشان جو اللہ کے راستے میں مرد مومن کیا تلواروں کے، تیروں کے، برچوں کے زخم کھا کر اپنے جسم پر لیتا ہے۔ کیا بات ہے! پھر فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں اللہ کو 2 دن بہت پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تو یوم الحج، وہی بندگی کی بات میں کیا بندگی ہے، کیا عبادت ہے، اور حج بیت اللہ کے لیے ایک مسلمان کیسا رخت سفر باندھتا ہے اور کیسا نکلتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یوم الحج اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دوسرا دن کون سا ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ دیکھیے برابر توازن رکھتے ہوئے چلیے، دین اسی طرح ہمارے سامنے آتا ہے، دین کی تاریخ پوری یہی ہے۔ میں اس لیے بعض موقعوں پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہتا ہوں کسی کو ابھارنا مقصود نہیں ہے، مشتعل کرنا مقصود نہیں ہے۔ جگر نے بڑی اچھی بات کہی دی تھی اسلام کے بارے میں، شاخ گل بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ اور یہاں دیکھیے آپ جو 2 پہلو میں لایا، تو صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ اور دوسرا دن کون سا ہے جو اللہ کو پسند ہے یوم الحج کے مقابلے میں؟ تو فرمایا یوم بدر۔ تو میں دراصل یہ 2-3 باتیں اس لیے آپ کے سامنے لایا یوم صحابہ کی اس محفل میں آپ سے عرض کروں کہ صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اسی محور پر گھومتے نظر آتی ہے، اسی محور پر گھومتے نظر آتی ہے۔ اور آج عالم اسلام کی نسبت، عالم اسلام کا افلاس، عالم اسلام کی کمزوری، عالم اسلام کی شکست خوردگی اور صرف اس لیے ہے، یہ ایک پہلو تو سامنے ہے، لیکن دوسرا پہلو ذرا نظر انداز کر دیا جا رہا ہے۔ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ طارق ابن زیاد نے کشتیوں کو جلا دیا تو اس کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا تو نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی، یہ کشتیاں جلا دیا، واپس کیسے جائیں گے؟ اگر واپس جانا پڑے تو اس وقت تاریخ نے جواب دیا تھا واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، محاذ پر آئے ہیں تو بس آئے ہیں، یا تو لڑو یا مرو۔ اور آج دنیا کے مسلمانوں کو حالات نے، مولانا عاقل صاحب کی موجودگی میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں امیر شریعت کا، میں آج حالات نے ہم کو بہرحال اس رخ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کچھ کرنا ہے اور کرنا ہے۔ دنیا دین جو ہے یہ پہلو بھی رکھتا ہے اور دین یہ پہلو بھی رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگیاں معافی چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، پہلے عرض کیا ہوں، یہی محور پر گھومتی ہے، یہی محور پر گھومتی ہے۔ اور ابھی جیسے مولانا محترم نے اپنی تقریر میں قرآن کریم کی ایک آیت کا اشارہ کیا، مولانا حمید الدین عاقل اسامی صاحب نے، بس وہی محور تھا صحابہ کرام کی زندگی۔ کیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے رہے ہیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ صحابہ کی پوری زندگیاں اسی کی آنےدار تھی۔ تو طارق ابن زیاد نے
اندلس کے کنارے، دریا اندلس کے کنارے یہ جواب دیا. اب واپس جانے کا سوال ہی نہیں ہے. کشتیاں جل گئی اور پھر جنگ کا کیا نتیجہ نکلا میں آپ کو کیا بتاؤں. فتح و نصرت قدم چومتی ہے. اور انہی ایسے واقعات کو پس منظر میں رکھتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خراج عقیدت پیش کیا ہے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہلاب دریا. اللہ کہاں ہے یہ اسلام، کہاں ہے یہ جذبہ، کہاں ہے یہ زندگی. یوم صحابہ کے اس جلسے میں میں اپنی آواز کو ذرا زوردار بنا کر اس لیے کہہ رہا ہوں، صحابہ کی خدمات کی عظمت نشان میں خراج عقیدت صرف ایک پہلو سے پیش نہیں ہو سکتا، دوسرا پہلو بھی ہونا چاہیے. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ دونی ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. پہاڑ بھی ان کے لیے رائی ہو جاتے تھے. بات کیا تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، بندگی رب کی قوت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ارشاد جو کل میں نے نمائش میدان کے جلسے میں گوش گزار کیا تھا. ابو طالب نے جب کہا دیکھو اتنا بوجھ مت ڈالو میرے پر کہ میں سہا نہ سکوں. بہت سے لوگ آئے تھے یہ بول کر گئے تاکہ میں تمہارے کو تھوڑا سا آگاہ کر دوں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو اس وقت حضور نے کیا فرمایا تھا معلوم؟ کل میں نے نمائش میدان میں کہا تھا دین کی اصل ہے میاں، دین کی بنیاد ہے. کیا فرمایا تھا معلوم چچا جان؟ یہ لوگ میرے ہاتھ میں ایک سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، یعنی ناممکنات میں سے ہے سورج اور چاند لانا. تو گویا بات یہ ہو رہی ہے جو ناممکن ہے وہ ممکن بھی کر دکھا دے. یہ ہے بات، جو ناممکن ہے وہ ممکن بھی کر دکھا دے. تب بھی میں اپنے اس کام سے باز آنے والا نہیں. یا تو یہ کام پورا ہوگا یا اس کام کے راستے میں میری جان جائے گی. کس کی جان؟ ہم جو ہر سلام کے موقع پر، ہر درود کے موقع پر یہ فدا یا رسول اللہ، یہ فدا کہاں کی فدائیت ہے؟ کیا ہمارا درود و سلام ہے؟ جناب صدر رحیم صاحب سے کہوں گا آپ کی اجازت دیں تو اقبال کے الفاظ میں ذرا درود کی طرف ان حاضرین کی توجہ مبذول کراتا ہوں. ایک مقام پر کہتے ہیں چون بنام مصطفیٰ خانم درود. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت نشان میں درود پڑھتا ہوں، درود کا تحفہ پیش کرتا ہوں، تو از خجالت آبنی گردد وجود، شرمندگی سے میرا سارا وجود پانی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے میں اس قابل ہوں کہ اس کی بارگاہ میں درود. ابھی مولانا نے کیسے چرکے دی، کیا کر رہے ہیں اور کیسے لڑ رہے ہیں، کیسے عشق اور محبت کی بات پر کیسی باتیں مولانا نے کہی، کیسی باتیں محبت اور عشق اور آج کے عشق اور محبت کا جائزہ لے کر. تو میں عرض کر رہا تھا چون بنام مصطفیٰ خانم درود، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اس نگرانے پر درود بھیجتا ہوں تو از خجالت آبنی گردد وجود، زندگی کا سارا وجود، یہ سارا وجود حیات کا لرزہ براندام ہو جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں. اللہ پھر
आगे कहते हैं तानादारी از محمد رنگو. ہاں عشق میں گویت کے آئے محکوم غیر. کیا بات ہو رہی ہے؟ عشق کہہ رہا ہے کہ آئے غیروں کے سامنے جھکنے والے، غیروں کی یاتراؤں میں چلے جانے والے، غیروں کی تائید اور حمایات میں فرمان نافذ کرنے والے، اور مسجد کے محراب میں کھڑے رہ کر کیا کرنے والے نہیں بولنا چاہتا. آپ سمجھ جانا، آپ سمجھ جانا. عشقی گویت کیا ہے محکوم غیر، سینے تو از بتا مانند دیر. تیری دل کی دنیا کا جائزہ لے کہ خود بت خانہ بنی ہوئی ہے. کون سے بت تیرے دل کی دنیا میں بیٹھے ہوئے نہیں؟ یہ محبت کا بت، یہ محبت کا بت، یہ محبت کا بت. اللہ اللہ. اور صحابہ کی زندگیاں اللہ اکبر ان سب سے بابر آتی. بات یہ کہنا چاہتا رحیم قریشی صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ایک فالوئنگ ملی ہے، اور تاریخ کے ہر انقلاب نے ایک فالوئنگ پیدا کیا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالوئنگ ملی اللہ اکبر قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی. اور وہ فالوئنگ صحابہ کی فالوئنگ تھی. قیامت تک نہیں، قیامت تک نہیں ملے گی. عزیز ایک بات کہوں، یوم بدر کی بات آپ کو بتایا میں. اللہ کو پسند ہے جیسا کہ یوم الحج پسند ہے. یہ کیا چیز ہے یوم بدر؟ 313 تھے، 313 تھے نا. لیکن دیکھیے مکمل نبوت مکمل ہوئی، رسالت مکمل ہوئی، نبوت کا پیام رسالت کا پیغام مکمل ہوا. کل میں نے نبی انقلاب رسول انقلاب پر ہی بات کہی تھی. ایک زندگی کے مختلف شعبوں کے انقلاب آپ کے سامنے لانے کی میں نے کوشش کی تھی. یہ ایک انقلاب یہ بھی آیا، یہ صحابہ کی محفل میں اس کو سن کر ساتھ لے جانے کی کوشش کیجیے. کیا ایک انقلاب یہ بھی آیا؟ سنیے غور سے. بدر میں آئے ہیں تو 313 ہے، اور شہنشاہ روم نے 9 ہجری یا 10 ہجری میں ہاں تبوک چیلنج کیا مکے اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تفصیلات میں جاتا نہیں، محمد رسول اللہ کی بات ہے. بتاؤ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائیں ہے. ایک دن تو وہ تھا 2 ہجری میں بدر کے وقت 313 تھے، اور یہ 9 ہجری میں 30,000 کا لشکر جرار تھا. شہنشاہ روم یہ کہہ کر واپس ہو گیا محمد کے اتنے بڑے لشکر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. مولانا آگے کہہ رہے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا محبت. آج بڑی اچھی تقریر مولانا نے آج ہمارے جلسے میں کی عشق و محبت پر، اور عشق و محبت پر ہی اقبال کو آپ کو سناتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس لیے کہ میرے بعد صدر صاحب رحیم قریشی صاحب آپ سے گفتگو کریں گے. وہ بھی کیا شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام. صحابہ کی زندگیاں ڈھونڈنا چاہتے ہو، صحابہ کو ٹکرنا چاہتے ہو، صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اس طرح سے. کیا شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام. شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام. عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. مرد خدا
خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ صحابہ کی اس محفل سے بس یہ لے کر اٹھیں کہ انہوں نے محبت کیسی کی تھی، ان کے عشق کا عالم کیا تھا، اور اسلام کے راستے میں انہوں نے کیا کیا کیا۔ یوم صحابہ کی جلسے سے یہ سوغات کر لے کر اٹھیں، اور انشاءاللہ اگر صحابہ کی یہی چراغ ہمارے راستوں کا اندھیرا دور کرتے رہیں گے، دور کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ عالم اسلام کا رنگ ساری دنیا میں کچھ اور ہوگا۔ خدا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔